حامدا لله العظيم والصلاة والسلام على النبي الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات بآواز بلند آقا نامدار کی ذات بابرکات پر جھوم جھوم کر دل کی صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا قاسم رزق اللہ. معزز حاضرین، حمد و صلات کے بعد جو میں نے کلام الہی کے کلمات طیبات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، یہ اسی مناسبت سے پیش کیے ہیں کہ اس سے قبل سرکار غوث العظم شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محاسن اور کی خوبیاں بیان کرتا رہا، کیونکہ ان کے وصال کا مہینہ تھا. اور یہ ماہ مبارک جو اب جا رہا ہے، جو چڑھا ہے، یہ جا رہا ہے، اس میں محبوب الاولیاء خواجہ خواجگاں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ خواجگاں خواجہ رکن عالم صاحب ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت غوث بہاءالحق زکریا ملتانی کے پوتے، یہ بڑی بڑی شخصیات کا وصال اس مہینے میں ہوا. تو میں نے مختلف علماء اولیاء اعظام کے حالات پیش کرنے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ اور حضور کے پروانے ہیں، جو نبی پاک نے مینارہ رشد و ہدایت کہ گیس بال کے جگہ جگہ قائم فرما دیے اور اپنے انوار کا اظہار ان میں سے فرمایا کہ ہمیں جو خدا نے مقام عطا فرمایا، ہم نے ہمارے سینے میں جو کچھ اللہ پاک نے ڈالا ہم نے اپنے پیاروں کے سینوں میں ڈالا، اور اگر ہمارے ان انوار و برکات کو دیکھنا ہے، ہمارے ان کمالات کو دیکھنا ہے تو تم ہمارے پروانوں میں دیکھ لو. تمام شرائع جتنی شریعتیں آئی ہیں وہ تمام شریعتیں ختم ہو گئی، جتنے بھی ادیان ہیں وہ دین ختم ہو گئے، فقط دین اسلام ایک دین. اور کوئی ان دینوں کا پیروکار اب کہتا ہے کہ میں اس دینوں کا پیروکار ہوں تو وہ غلطی پر ہے، کیونکہ وہ تمام دین منسوخ ہو چکے. اب دین مصطفیٰ ایک واحد دین ہے. جب تک کوئی اس دین کو نہیں مانے گا، جب تک کوئی اس نبی کو نہیں مانے گا تو سمجھو کہ انہوں نے ان نبیوں کا بھی انکار کیا، ان نبیوں کو نہیں مانا. کیونکہ وہ انبیاء آئے اپنے اپنے زمانے میں اور بتاتے چلے گئے فلاں آئے گا فلاں آئے گا فلاں آئے گا. پیشین گوئییں ہر نبی کی جو پیشین گوئییں تھی وہ پہنچتی نہیں امم تک. نبی پاک نے یہ نہیں کہا کہ میرے بعد بھی کوئی آئے گا، نبی پاک سے پہلے کہتے رہے، لیکن نبی پاک نے یہ نہیں کہا. نبی پاک نے ان کی عظمت کو دوبالا فرمایا ہے کہ وہ ایسے ایسے عظیم المرتبت اور ایسے ایسے اللہ کے مقبول گزرے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد بھی کوئی آئے گا، کیونکہ اب نبی پاک کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. تو جب آخری نبی ہے تو تا قیام قیامت حضور پاک کی یہ شریعت قائم و دائم جاری و ساری رہے گی. تو یہ رہے گی کیسے؟
کہ اس کے دو پہلو ہیں، ہر شریعت کا دو پہلو، ایک ظاہر ایک باطن۔ ظاہری علماء کے سپرد اور باطنی اولیاء کے سپرد۔ گویا یہ حضور کی شریعت و طریقت، حضور کی شریعت کا ظاہر و باطن، اس کی دو ڈیوٹیاں لگ گئی ہیں۔ ظاہر شریعت کا جہاں تک ظاہری نظام ہے وہ علماء کے سپرد، اور جو باطنی ہے وہ اولیاء کے سپرد۔ اکثر و بیشتر آپ سوچتے ہوں گے کہ الولی صاحب اولیاء کرام کے بہت محاسن بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ لیکن یہ میں عرض کروں، یہ بتاؤں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ میرے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، حضرت امام یافی دیگر بڑے بڑے اجلا بزرگوں نے جیسا کہ روز الریاحین کے مقدمے میں لکھا ہے کہ ہم نے یہ کرامات، ان کی حکایات، ان کی داستانیں کیوں لکھی ہیں؟ فرمایا ہم نے اس لیے لکھی ہیں کہ ان سے دل کی زنگ ہٹتی ہے، ان سے عبرت پیدا ہوتی ہے۔ اور فرمایا اس کا ثبوت کہا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ والوں کے قصوں میں، ان کی داستانوں میں عقل مندوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے، اور اس سے وہ نصیحتیں حاصل کرتے ہیں کیسے کیسے ہوئے، کیا کیا ان کے واقعات ہوئے۔ اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اپنے محبوب کو کہ محبوب وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، میرے محبوب وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اے محبوب ہم نے تمام رسولوں کی خبریں، ان کی داستانیں آپ کو بتائی ہیں۔ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ تاکہ آپ کی دل جمی ہو جائے، کہ آپ کی دل جمی رہے کہ ان پر بھی مصائب آئے ہیں، ان کی داستانیں یہ ہیں، ان کے واقعات یہ ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا آپ نے فرمایا کہ چونکہ قرآن اس پہ شاہد ہے، اس لیے اولیاء کرام کی داستانوں سے، علماء کے علم کی داستانوں سے نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ ایسے ایسے لوگ ہمارے اکابر، اسلام کے پروانے، شہدائیان اسلام دین ایسے ایسے عظیم گزرے ہیں۔ اگر ان کی داستانیں نہ ہوں تو پھر تو پتہ نہیں چلتا کہ کیسے لوگ گزرے، انہوں نے کیا کیے، ان کے کارنامے کیا ہوئے۔ تو میرے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، ہمارے نبی پاک کا دین عالمگیر دین ہے، تمام ادیان پر یہ حاوی ہے، اور پھر تمام ادیان میں اس کے جتنے ظاہری پہلو ہیں اور جتنے باطنی پہلو ہیں، ظاہر کے ساتھ جن جن چیزوں کا تعلق ہے، انسان کا، جنوں کا، چاند کا، سورج کا، زمین کا، آسمان کا، چرند کا، پرند کا، حجر کا، شجر کا، وہ پورا نظام وہ بھی موجود ہے۔ شہنشاہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے تخت پر بیٹھنا وہ اسلام میں موجود ہے۔ وہ کیسے بیٹھے؟ ایک فرد چٹائی پر بیٹھا ہے، چٹائی پر بیٹھنے والے کے لیے چٹائی کے دستور موجود ہیں۔ ایک گھر جوت رہا ہے زمیندار زمین میں، اس کے لیے اس کے دستور موجود ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ پاک نے فرمایا میرے مقدس محبوب کی ذات اقدس تمہارے لیے ہے، میرے بندو نمونہ ہے، سب کے لیے نمونہ ہے۔ تو میرے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، میں نے عرض یہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے میرے بندو ڈرتے تو اللہ سے رہو لیکن سچوں کے ساتھ رہو۔ یہ سچوں کا ساتھ کیوں اللہ نے فرمایا؟ خوف اپنا بتایا اور سچوں کے ساتھ، کیونکہ ان کے پاس جب رہو گے تم ان کی صحبت سے کبھی محروم نہیں رہ سکو گے، میرے فیض سے، میری برکت سے، میرے فضل سے، میرے کرم سے تم محفوظ نہیں، کبھی بھی محروم نہیں رہ سکو گے، کیونکہ جن پر میرا فضل و کرم ہے، جن پر میری رحمت ہے، جب ان پر میری رحمت ہوگی تم پر بھی رحمت ہوگی، ان پر اپنا فضل و کرم فرماؤں گا تم پر بھی وہ فضل و کرم ہوگا۔ میرے نبی کے غلاموں، جب یہ چیز ذہن میں آ گئی، آپ دیکھ لیجئے، ایک تو ہوا ہو رہی ہے،
پاس کے دوسرے بیٹھے تو حلے ہوا کے ان کو بھی آئیں گے۔ ایک دستور ہے یہ اہل اللہ کا جو مقام ہے، اس کی وجہ کیا، ان صحبتوں کا فائدہ کیا ہے؟ یہاں ایک بات عرض کر دوں، پھر آگے چلتا ہوں۔ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ رکن عالم صاحب ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو رکن ابو الفتح رکن الدین بھی کہہ دیتے ہیں اور حضرت رکن عالم کے نام سے مشہور ہیں، یہ وہ ان کے خواجہ غوث بہاء الحق زکریا بہاء الحق زکریا ملتانی کے پوتے ہیں کہ جب یہ پیٹ میں تھے اپنی ماں کے میں تو حضرت کی نو غوث بہاء الحق زکریا کے ملتانی رحمت اللہ کے صاحبزادے کے نام تھا صدر الدین۔ تو آپ کی نو ہوئی وہ ان کے گھر میں جو تھی حضرت رکن عالم کی والدہ، عید کا دن تھا، چاند عید کے دن عید کی مبارک دینے آئی۔ حضرت غوث بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کو مبارک دینے کے لیے مبارکباد دینے آئی۔ حضرت غوث بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، وہ شرمندہ ہوئی تھوڑی سی، حضور آپ کیسے کھڑے؟ کہا بیٹی میں تیرے لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں، اور بیٹی جو تیرے شکم کے اندر، تیرے پیٹ کے اندر اللہ نے ایک بچہ رکھا ہے، ایسا ولی کامل رکھا ہے جو میرے خاندان کو کا چشم و چراغ ہوگا اور دنیا میں ہمارے فیض کی روشنی دکھا دے گا۔ میں اس بچے کے ادب کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ تو حضرت رکن عالم کا بھی ماں کے شکم میں تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، غوث بہاء الحق زکریا ملتانی عظیم المرتبہ شخصیت گزری ہے، وہ کھڑے ہو گئے ادب کے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم میں سنیوں میں ادب ہی تو ہے، اتنا عظیم انسان، اور ابھی بچہ پیٹ میں اس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ کون رکن عالم تھے، ذرا یہ بات ضمن کرتا جاؤں پھر آگے چلتا ہوں۔ ایک مائی کا بچہ بڑا شدید بیمار تھا، ایک ہی بچہ تھا، وہ روتے ہوئے، یہ غوث پاک کی کرامت بھی ہے اور ان کے ہاں بھی آئے۔ تو جب غوث بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ کے پاس بچہ بھی زندہ تھا، بیمار زیادہ تھا، تو آپ ان کے سامنے بچہ پیش کیا، حضور میرا بچہ بیمار ہے، اس کے لیے دعا کریں۔ بچے کو دیکھ کر فرمایا اچھا مائی، وہ صبر کی تلقینیں کرنے لگے۔ اتنے میں بچہ لگا، آپ کو پتا تھا بچہ تو مر رہا ہے، بچہ مر گیا۔ اب مائی کی چیخ لی تو مائی رونے لگی۔ ملتان شریف غوث بہاء الحق زکریا ملتانی کا مزار کسی نے دیکھا ہے تم میں سے؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا؟ ہندوؤں نے وہاں منظر بنایا تھا اس کے سامنے، وہ بھی دیکھا تھا، اب تو مسمار ہو گیا ہے، وہ اب ہوا ہے مسمار۔ اونچا بنانا چاہتے تھے، بناتے تھے، اور دور سے اونچا معلوم ہوتا تھا، اونچا بناتے تھے، چڑھتے تھے ہندو، وہ کیا اونچا ہو گیا، جب نیچے آتے تھے تو غوث بہاء الحق زکریا ملتانی کا مزار اونچا نظر آتا۔ اب وہ مسمار ہوا ہے، کب ہوا؟ جب بابری مسجد کو ہندوؤں نے شہید کیا تو مسلمانوں نے یہاں ان کے مندر سے وہ ختم کر دیے، مسمار کر دیے۔ خیر اسے برابر انہوں نے وہ بڑھایا تھا۔ تو حضرت بات میں یہ کر رہا تھا کہ جب بچہ وہ تو جب چیخی روئی واپس چلنے لگے، آپ بچوں میں کھیل رہے تھے، حضرت رکن عالم چھوٹے سے تھے، بچوں میں کھیلے گا، بھائی کیا بات ہے؟ کہا بات کیا ہے؟ بہت دور سے سن کے آئی تھی کہ سید ہیں اور ان کے دروازے سے حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی کے در سے کوئی خالی نہیں گیا، اس در سے کوئی خالی نہیں جاتا، میں آئی تو میں خالی۔ کہا بھائی تو خالی جا رہی تو گئی تو نہیں، ابھی تو موجود ہے، بات کیا ہے؟ مجھے سوال دہرا۔ بچہ کہہ رہا ہے بات بتا مائی، بات کیا ہے؟ کہا بات کیا ہے؟ بچہ زندہ تھا، حضرت کی خدمت میں دعا کے لیے لائی تو بچہ مر گیا۔ کہا بات جو کہی نا آپ نے، جو سنی ہے کہ اس در سے خالی کو نہیں جاتا، مائی تو ابھی گئی نہیں یہی ہے، پر تو جو کہہ رہی بچہ میرا مر گیا، بچہ تیرا مرا کہاں؟ بچہ تو دیکھ۔ جب مائی نے پھر دیکھا تو بچہ مرا نہیں تھا، زندہ تھا۔ حضرت کے پاس پتہ چلا، آپ آئے، کہا بیٹا یہ اس کے راز ہیں، ان کو فاش نہیں کرنا چاہیے، بیٹا اس کے راز ہیں، اس کو فاش نہیں کرنا، وہ ہے رکن عالم۔ تو حضرت خواجہ رکن عالم ملتانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی شخصیت تھی، اور ان کو حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بڑا پیار تھا۔ بڑے بڑے بادشاہ ہیں، انہوں نے بڑی بڑی دشمنی بھی کی، مانا بھی ان کو، لیکن دیش تو نابود ہو گئے وہ بادشاہ، کیونکہ دیوے جلدے صدا فقیرہ دے
امینات نا شہنشاہ دے دیوے بلدے صدا فقیران دے دیوے بلدے صدا. آپ کا دیوہ بلتا رہا, آپ کی روشنی قائم رہی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ان کو آپس میں دونوں کا بڑا پیار تھا. آپ جب جمعے میں آتے تھے تو مخلوق کا ایک ہجوم ہوتا تھا. بادشاہ وقت کا مولانا مولوی ظہیر الدین جو بادشاہ کا کوتوالی تھا, بڑا فاضل تھا, جمعہ میں وہ بھی آیا, لیکن اس کی طرف لوگوں نے توجہ بھی نہ دی. حضرت کے ہاتھ چومتے رہے, پاؤں چومتے رہے, کیونکہ ملتان کا دستور ایسے ہی وہ پاؤں چومتے ہیں اپنے اکابر کے. تو بڑا غصہ آیا کہ میں جمعے میں گیا تو معلوم ہوتا کہ تسخیر کا ان کے پاس عمل ہے. خواجہ رکن عالم کے پاس تسخیر کا عمل ہے, تو میں ان کو رسوا کروں گا, اگلے جمعے آؤں گا تو مسئلہ پوچھوں گا. یہ چونکہ ٹسریں چلتی ہیں, یہ جو حوث انسان کو ہو جائے کہ ہماری عزت ہو اور مجھے کسی نے نہیں جانا, او بھائی تو کیا وہ کیا ہے, وہ سمندر ناپیدا کنار تھے. آگے مسئلہ کیا تھا؟ دل میں یہ ٹھان لیا کہ میں یہ مسئلہ پوچھوں گا کہ جناب یہ جو کلی کرتے ہیں, پہلے فرائض کو چھوڑ کے کلی کرو, ناک میں پانی ڈالتے ہیں, ہاتھ دھوتے ہوئے, اس کی وجہ کیا ہے وضو میں؟ اس سنت کی کیا وجہ, یہ پوچھوں گا. خیر مولانا یہ خیال تو کر لیا, لیکن رات کو جب سوئے تو حضرت رات کو خواب میں تشریف لائے اور آپ نے حلوہ پیش کیا. مولانا نے حلوہ کھایا, صبح بیدار ہوئے تو رات کے کھائے ہوئے حلوے کی خوشبو بھی آ رہی تھی, اس کا ذائقہ حلق میں موجود تھا. لیکن خیال کرنے لگے یہ لوگ ان کو گالیاں دے تو یہ دعائیں دیتے ہیں, ہم نے حلوہ کھلایا. خیال آیا کہ یہ شیطانی وسوسہ نہ ہو, شیطان بھی ایسے کام کرتا ہے, تو ہو سکتا ہے ایسا ہو گیا ہو. صبح پہنچے جمعے میں, ایسے ہی آپ کے سامنے گئے, حضرت خواجہ رکن عالم کے سامنے گئے تو آپ نے فرمایا مولانا آمدی منتظر شما بودم. مولانا آمد اصول فارسی بولی جاتی تھی. کہا مولانا آگے, مولانا آمدی منتظر شما بودم, میں تو آپ کا منتظر تھا, تشریف لائیے. اچھا تو مسئلہ پوچھنا, پہلے آپ کو مسئلہ ہی بتا دوں, ذرا غور کرنا. آپ نے فرمایا مولانا پہلے آپ کو مسئلہ بتا دوں, آپ یہ کہتے تھے کہ یہ ہاتھ دھوئے جاتے ہیں, یہ کلی میں کیوں کی جاتی ہے, ناک میں جو یہ پانی ڈالا جاتا ہے, وجہ اس کی کیا؟ سب سے پہلے ہی سنت کی. آپ نے ارشاد فرمایا مولانا آپ کو علم ہونا چاہیے کہ وضو اور غسل کے لیے, غسل اور وضو کے لیے جب غسل کیا جاتا ہے, وضو کیا جاتا ہے تو پاک پانی کی ضرورت ہے. کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے بھائی؟ آپ لوگ غسل کس سے کرتے ہیں؟ پانی سے. کہ ٹیشوؤں سے ہی کرتے ہو؟ پانی سے. پانی پاک بنایا. آپ نے فرمایا پانی سے پاکی حاصل کی جاتی ہے, پانی سے چیز پاک ہوتی ہے. یہ جنابت, تو جنابت کی 2 قسمیں ہیں. آپ نے فرمایا پانی کی اسی طرح 3 قسمیں ہیں. جس پانی پاک وہ ہوگا جس کا رنگ, جس کی بو اور ذائقہ نہ بدلے. اگر پانی کا رنگ اور ذائقہ بو بدل گیا تو وہ پانی سے نہ وضو کر سکتے ہو نہ غسل کر سکتے. کہا وضو جب شروع کا ہاتھ یہاں تک ہاتھ دھوتے ہو تو پہلے تاکہ پتا چل جائے کہ اس پانی کا رنگ صحیح ہے, ہاتھ اس لیے پہلے دھوئے جاتے ہیں. کل اس لیے کی جاتی ہے تاکہ پتا چل جائے کہ اس پانی کا ذائقہ درست بھی ہے یا کہ نہیں. ذائقہ کا پتا لگا رات حلوہ کھایا مولانا تم نے, تو ذائقہ اب تک مجھے یہ بھی بتا دیا کہ ذائقہ تیرے حلق میں اب تک موجود ہے. اور ناک میں اس لیے پانی ڈالا جاتا ہے تاکہ بو کا پتا چل جائے کہ یہ پانی میں بدبو نہیں ہے, پھر اس سے باقی فرائض ادا کرو. فَفَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. یہ جو قرآن نے کہا 4 فرائض جو قرآن نے گنے ہیں, کہا فرائض تب ادا ہوں گے تاکہ سنت سے پتا چل جائے. حکمت اس کی یہ ہے, ہاتھ اس لیے پہلے رکھے نبی پاک نے, تو یہ سنت مصطفیٰ کا یہ فائدہ ہے. فرمایا جنابت کی 2 قسمیں ہیں. آپ نے فرمایا جنابت کی کتنی قسمیں ہیں؟ جنابت کو جانتے ہو نا, جو اہل علم جانتے ہو جنبی کیسے ہوتا ہے انسان, قربت زن سے. قربت زن سے تو یہ تن جو ہے, یہ تن
تن کہتے ہیں جسم کو. تن جنبی ہوتا ہے قربت زن سے, اور دل بھی جنبی ہوتا ہے, اور دل جنبی ہوتا ہے اس کس سے؟ صحبت بد سے, غداروں, بدکاروں, چگل خوروں, غیبت کرنے والوں کی صحبت میں, بدوں کی صحبت میں بیٹھنے سے دل جنبی ہوتا ہے, اور قرب زن سے بدن جنبی ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بدن جو ہے یہ پانی سے پاک ہوگا, جبکہ پانی پاک ملے گا جو صفتیں آپ نے فرمائی جو بتائی ہیں. اور اب دل جنبی ہو جائے تو آپ نے فرمایا دل جنبی ہو جائے تو اس کے لیے اولیاء کرام کی صحبت اور ان کی نظر کی ضرورت ہے. جب تک ان کی نظر اور صحبت نہیں ملے گی دل کی جنابت کبھی دور ہو نہیں سکتی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. صف آگے کر لیجیے, آگے ہو جائے, آگے سب کو کر لیجیے, آگے ہو جائے تاکہ کچھ لوگ دوست آتے رہیں تو بیٹھتے رہیں اور بعد میں دوبارہ یہ نہ کیا جائے. وہ یہ پتہ چل گیا. اب دوست آپ آگے ہو جائے, آگے سب پہ آ جائیں, جو ہو سکتے وہ آگے آ جائیں. میرے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں, جنابت یہ جنبی کا لفظ تم سمجھ کے آدمی ناپاک ہو جاتا ہے تو دل بھی ناپاک ہوتا ہے جیسے بدن ناپاک ہوتا ہے. آپ نے فرمایا مولانا اس سے پتہ چلا کہ جو لوگ ان کے دل ناپاک رہتے ہیں, جو اللہ والوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتے, اللہ والوں کے قریب نہیں جاتے, ان کے دل جنبی رہتے ہیں, پلید کے پلید ہی رہتے ہیں, اور جب اللہ والوں کے پاس جائے تو یہ دلوں کو دھو دیتے ہیں, ان کی جنابت دور کر دیتے ہیں, لیکن صحبت میں بھی تو کوئی ان کی میں جائے. اللہ مرغومی بولا, یہ الوری نہیں کہہ رہا ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء, یک زمانہ صحبت با اولیاء, بہتر از 100 سالہ بیریا. کہ ایک زمانہ اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جانا, 100 سال بے ریا, بغیر دکھلاوے کے اگر 100 سال تک انسان عبادت کرتا رہے. ہم تو نماز بھی دکھاوے کی پڑھتے ہیں, ہم تو نماز بھی دکھاوے کی پڑھتے ہیں, ہماری کیا نماز ہے؟ اور وہ کہا کہ 100 سال تک بے ریا اللہ اللہ کرے, تو وہ 100 سال کی عبادت ایک طرف اور ایک لمحہ اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جانا ایک طرف. کیوں کہ نظر جنادی کیمیا سونا کر دے بٹ, اور تو 100 سال میں ہو سکتا ہے تیری عبادت صحیح نہ ہوئی ہو, تو تیری کوئی بات نہ بنے, اللہ والے کی نظر کے نیچے آ گیا تو نظر جنادی کیمیا سونا کر دے بٹ. جب غوث کی خدمت میں چور آیا, ایک نظر پڑی تو کتب بنا دیا. ایک غریب بابا فرید کی خدمت میں آتا ہے, کہا حضور کوئی چیز نہیں, انڈا آپ نے پکڑا, غریب بہت ہوں, انڈا پکڑا, ایسے پھوک ماری, آپ نے وجہ لے جا, انڈا سونا ہوگا. ایک نظر کے اندر کایا بدل جاتی ہے, بدکار ہے, اس کا ایسی جنابت دور ہوتی ہے کہ اسی دل میں, وہی دل جس میں شیطانی غلاظتوں سے جو لبریز تھا, جب اللہ والے کی نظر پڑتی ہے تو پھر وہی دل جو ہے وہ منبع و مرکز خیالات رحمانی ہو جاتا ہے. جب یہ مقام آتا ہے, لیکن یہ کہاں, دل بڑی چیز ہے, اور قلب سدید فیہ عینان تبصران وفیہ اذنان یستمعان. دل ایک ایسا سدید درست ٹکڑا اللہ نے رکھا ہے انسان کے اندر جس میں 2 آنکھیں ہوتی ہیں جو دیکھتی ہیں, 2 کان ہوتے ہیں جو سنتے ہیں. میرے نبی کے غلاموں یاد رکھو, جب اللہ تعالیٰ یہ مقام جس کو عطا فرما دے نبی پاک کے صدقے اور نبی پاک کے غلاموں کے صدقے, تو پھر یہ مقام ہوتا ہے. جیسے ہی آپ نے حلوے کا بھی بتا دیا کہ تیرے حلق میں اب تک وہ چیز موجود ہے, اور وہ مسئلہ بتا دیا, تو وہی کہ وہی مولانا گر پڑے, ہاتھ چومے, کہا حضور اب مجھے بیعت کر لیجئے, واقعی میری غلطی تھی کہ اللہ والوں سے دشمنی نہیں چاہیے, جو ان کو ان کی دشمنی کر کے ان کو مٹانا چاہے گا وہ خود مٹ جائے گا. من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب, بخاری شریف میں حدیث موجود ہے, جو میرے
वलियों से दुश्मनी करेगा वो मैं उनको ऐलान जंग करता हूँ। अल्लाह के ऐलान जंग से बचना चाहिए। तो मेरे आका नामदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हजरत कजीब उर्बान गुजरे हैं, बड़े अजीम मर्तबा काजी था बादशाह। काजी को बड़ा हसद था कि मैं काजी हूँ वक़्त का और बादशाह का मुकर्रब हूँ, इनको जलील किया जाए, किसी भी तरीके से जेल में डाला जाए। कोई एक दिन जैसे फिशमिक परेड है वहां से वहां ये कूचे से काजी साहब इधर से आ रहे थे, हजरत कजीब उर्बान इधर से जा रहे थे। काजी के दिल में ख्याल आया कि आज अकेले मिले हैं, काश कि मेरे साथ कोई होता, इनको पकड़ के और हाकिम में वक्त के पेश कर देते और इनको जेल में पहुंचा दिया जाता। उसके दिल में ये ख्याल आया, काजी के दिल में। उस जमाने में काजी रखते थे, उनको इंसाफ करते थे। तो खैर जब उसने पहले देखा तो हजरत कजीब उर्बान अपनी शक्ल में थे, उसको ख्याल आया कि भाई इनको पकड़ किया जाए। कुछ चंद कदम उठाया तो फिर देखता है तो हजरत नहीं थे, कुर्दी था। ये कुर्द है ना जैसे इराक के लोग, ये कुर्दी की शक्ल में थे। फिर ऐसे करने लगा, फिर उसके बाद एक बदवी की शक्ल में, कुर्दी नहीं पर बदवी की शक्ल में तशरीफ ला रहे हैं और देखते हैं तो कोई बदवी आ रहा है। 4 शक्लें देखी काजी ने। जब काजी के करीब आए, हाँ काजी साहब कौन से कजीब उर्बान को हाकिम बन के ले जाके कैद करोगे? कौन से को? कितने देखे? कहा जी 4। तो कहा 4 में से बता किसको कैद कराएगा? काजी वहीं की पड़ा, कहा हुजूर मैं माफी चाहता हूं, दिल पे नजर है, वहां से देख रहे हैं। हम कहते हैं नबी को पता नहीं है, फलां को पता नहीं है। नबी की शान तो बड़ा है और नबी पाक से तो कोई चीज पोशीदा ही नहीं है, नबी के गुलामों से पोशीदा नहीं है। कहां ख्याल है? चूंकि इनका कंट्रोल दिल पे होता है। ये हमारा दिल जो है, दिल्ली में तो सब चीज की मोहब्बत होती है, बोझ होता है तो दिल में, हाजिर हो दिल में, मोहब्बत हो दिल में। अल्लाह वालों के दिलों में तो खुदा रसूल की मोहब्बत होती है, हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत होती है। वाह। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह तआला ने तफसीर रूहुल बयान में लिखा कि एक मौलवी का बेटा, मौलवियों की बात सुनो, मौलवी का बेटा बीमार हो गया। किसी ने कहा ये बेटा बीमार है जी, तो कहा कोई सदका खैरात कर, सदका कर। क्यों? हुजूर ने फरमाया सदका तो तरद्दुल बला व तज़ीद फिल उमर, सदका बला को टालता है और उम्र को बढ़ाता है। सदका बला को टालता है और उम्र को बढ़ाता है। तो मौलवी साहब से कहा, हाँ मौलवी साहब को सदका करो। हाँ ठीक है जी, तो कुरान पढ़ दूंगा बेटे के लिए। तो कोई वली काबिल करीम भी बैठे हुए थे, आप फरमाने लगे देखा ये मौलाना ने क्यों कहा है कि कुरान पढ़ दूंगा इसके लिए? क्योंकि मौलाना पैसा खर्च नहीं करना चाहते, क्योंकि किसके दिल में माल की मोहब्बत है, माल निकालना मुश्किल है। कुरान तो जबान से ही पढ़ना नहीं, सोचा था पढ़ दूंगा भाई, जबान से ही पढ़ दूंगा। माल की मोहब्बत जब जम जाती है बड़ी मुश्किल निकलती है। ख्वाजा अल्लाह बख्श भी, जहां से गोला शरीफ का फैज चला है, शाह शरीफ का फैज चला है, ये तौसा शरीफ से चला है। ख्वाजा अल्लाह बख्श भी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में 2 मुरीद आए मिलने के लिए, आ रहे थे रास्ते में। एक ने जाड़ की जड़ काटी कि यार मैं हजरत के लिए मिसवाक ले चलता हूँ, उसने मिसवाक ले ली काट के। एक ने पहुंचे, दोनों मिले, वो एक ने तो 2 रुपए नजराना दिया और उसने मिसवाक पेश कर दी, हुजूरी मिसवाक। ठीक है, जब खाने का टाइम हुआ, ये फयूज़ुल तफसीर फयूज़ुर रहमान के हाशिए में मौजूद है। फरमाया खाना जब आया तो उसको तो गोश्त रोटी आई जिसने 2 नजराने 2 रुपए दिए थे, और इसको दाल रोटी आई जिसने मिसवाक दी थी। हमसे कहाँ रहा गया? बाद में हज के पास अजय हुजूर ये क्या बात, हम दोनों इकट्ठे आए और किबला इनके लिए तो गोश्त रोटी आई और मेरे लिए दाल रोटी आई। आप मुस्कुरा पड़े। आपने फरमाया मौलाना बात यह है कि आप जाड़ की जड़ काट के लाए, आपने जाड़ की जड़ काटी, इसने दिल की जड़ काटी, तो फिर दिल पर मरहम भी तो रखना था। तू लाके जाड़ की मिसवाक लाके पेश कर दी। उस जमाने के 2 रुपए की हैसियत देखो क्या है। वो जमाने में पैसा ही पैदा कहाँ था उनके जमाने में? हाँ जरा अंदाजा तो करो। एक आने में बात बन जाती थी, आने 2 आने की मणमण गंदम आती थी, बल्कि इससे भी ज्यादा वो वक्त थे।
پیسہ پیدا نہیں تھا. ہم پونڈوں میں کھیلتے ہیں, سمجھتے پونڈ دے, 5 پونڈ دے دیے مسجد کو, بڑا پہاڑ گرا دیا. باہر صورت بات صرف اتنی بتانی تھی کہ مولانا نے چونکہ خرچ ہوتا تھا پیسہ, اس نے کہا قرآن پڑھ دوں گا بیٹے کے لیے. تو وہ اس پر وہ بات یاد آئی خواجہ اللہ بخش توسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کہ بھائی وہ تو جہاں کی جڑ کاٹ کے لایا تھا اور اس نے دل کی جڑ کاٹی ہے. اس لیے یہ تمام چیزیں جو ہیں, بات میں یہ کر رہا تھا کہ میرے نبی کے غلاموں, اسلام نے ہر پہلو کو مد نظر رکھا ہے. سختی کی جگہ پہ سختی, نرمی کی جگہ پہ نرمی, عدل انصاف کی جگہ پہ عدل انصاف ہے. ایک ایک چیز کو پرکھا ہے. یہ بادشاہ وقت تھا, بڑا نرم تھا, بڑا لطف و نرمی کا مظاہرہ کرتا ہے. اس کا باورچی تھا. بادشاہ نے کہا آج دل یہ چیز کھانے کو دل کر رہا ہے. کیسے کیسے بادشاہ گزرے ہیں, کیسی کیسی باتیں. یہ تعلیم الاخلاق 487 پہ یہ واقعہ موجود ہے. باورچی کھانا لائے, لوگ بیٹھے, بادشاہ صاحب اور بیٹھتے ہیں. بادشاہ صاحب جو پسندیدہ کھانا تھا, بادشاہ نے لقمہ توڑا اور دیکھا کھانے کو تو اس میں مکھی تھی. کہ بادشاہ نے اس کو ہٹا کے پھر دوسرے میں دیکھا تو اس میں بھی مکھی تھی. بادشاہ نے وہ چھوڑا, دوسرا کھانا شروع کر دیا, کھا لیا. کھانا جب فارغ ہوئے تو باورچی کو بلایا, کہنے لگے بھائی واہ کیسا اچھا کھانا پکایا ہے, کمال کر دی ماشاءاللہ. تو کل بھی یہی کھانا پکانا, لیکن کل مکھی نہ ڈالنا. گرم نہیں ہوئے, نرم نہیں ہوئے تو وہ جو ہے پاس بیٹھے بڑے کا حضرت کمال کی بات ہوگی. کیسی نرمی سے بات بھی سمجھائی, بات بھی کر دی, اور یہ بھی کہا کھانا اس کی دلجوئی نہیں, وہ بہت اچھا کھانا پکایا خوب, لیکن کل مکھی نہ ڈالنا. اتنا فرق کر دینا. تو یہ بات ہی بتا. تو یہاں نرمی سے بات سمجھائی. نرمی وہ کام کر جاتی ہے جو سختی نہیں کرتی. نرمی جو ہے یہ وہ کام کر جاتی ہے وہ جو سختی نہیں کرتی. لیکن جہاں سختی کا معاملہ ہو پھر اشداء علی الکفار بھی ہے. کیوں؟ کیا الحدید یقطع بالحدید, لوہے کو لوہے سے کاٹا جاتا ہے. تکبر بری چیز ہے, لیکن ہمارے نبی نے فرمایا اب تکبر عند المتکبر عبادت. تکبر بری چیز ہے, لیکن اگر کوئی تکبر کرتا ہے تو ان کے سامنے تکبر کرو, تاکہ اس کا تکبر ٹوٹ, اس کا گرو ٹوٹ جائے کہ تو کون ہوتا ہے, کام کر اپنا. اس لیے الحدید یقطع بالحدید ہے کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے, لوہے کو لوہے سے کاٹا جاتا ہے. جہاں نرمی ہے اسلام نے وہاں نرمی سکھائی ہے, جہاں سختی ہے وہاں سختی سکھائی ہے. گویا یہ ہمارا دین اسلام کا پہلو ہے. میرے نبی کے غلاموں نے کہ یہ کہاں تک یہ کاملین یہاں تک بنے. ہم کوئی ادب کرے وہ جی پیر کا ادب کرتے ہیں, قرآن کا ادب کرتے ہیں جی, یہ ان کو یہ سکھا. لیکن آپ پیر تو پیر ہوئے صحیح, پیر ہو صحیح, صاحب ہدایہ کہ استاد کا بیٹا بچوں میں کھیل رہا تھا, آپ پڑھا رہے تھے, 3 دفعہ اٹھے. شاگردوں کا حضرت آپ کیا بات ہے 3 دفعہ اٹھے؟ کہا وہ گیند بلہ کھیل رہے ہیں بچے, تو گیند آیا تھا, میرے استاد زیادہ ادھر آیا گیند اٹھانے کے لیے, بھائی میں اس کے ادب میں کھڑا ہو گیا. وہ گیند اٹھانے آ رہے, وہ اس کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت نظام الدین اولیاء, یہ بشیر القاری شرح صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. یہ بھی اور دوسرا ہے حضرت نظام الدین اولیاء. ہم تم کیا ہیں, کس بات کی موڑی ہیں, 1000 پاؤنڈ دے دو مسجد کے لیے مدرسے کے لیے تو اس سے پھول جاتے ہو. نظام الدین اولیاء بھر پکاوے تولیاء, جو کھاوے سو اولیاء. 70 من تو نمک لگتا تھا ان کے کھانے میں. کتنے لگتا تھا بولو؟ 70 من. مافل اولیاء کتاب کے اندر یہ موجود ہے کہ 70 من نمک لگتا تھا. تو آٹے کا کیا شمار ہوگا, آٹا چاول روٹی یہ کتنا خرچ ہوتا ہوگا. تو بادشاہ حیران تھے کہ ہم کیا ہیں, یہ وجہ کیا ہے, یہ آتا کہاں سے ہے, یہ آتا کہاں سے ہے. لیکن ان کو یہ پتہ نہیں چل سکتا, اور یہ وہی دیتا ہے, یہ ادھر سے آتا ہے. جب وہ خرچ کر, کیوں کہ ما انفقتم من شیء فهو یخلفہ, جب اس نے کہہ دیا تم خرچ تو کرو میں پیچھے کے پیچھے ہی دوں گا. جو آتا تھا وہ خرچ ہو جاتا تھا, جو آتا تھا وہ خرچ ہو جاتا تھا. تو وہ 3 دفعہ, آپ 2 دفعہ اٹھے, ایسے اٹھے, سارے مرید کھڑے ہو گئے, آپ 10 ہوئے. پھر ان کا منہ ایسے تھا جیسے تمہارا میرے, تو آپ کا منہ بازار کی طرف. پھر کھڑے ہو گئے, کہا حضور کیا بات, کیسے آتے ہو آپ کھڑے. آپ نے فرمایا کتا گزرا تھا, اور ہمارے شیخ بابا فرید الدین گنج شکر کی گلیوں میں ہم نے ایسا کتا دیکھا ہے, تو میں نے سوچا میرے شیخ کی گلیوں کا کتا نہ آ گیا ہو, بھائی اس کتے کے ادب کے لیے کھڑا ہو گیا. ادبوا ثم تعلموا, پہلے ادب سیکھو اور پھر تعلیم حاصل کرو. کسی نے کہا کہ ادب تاج ہے استاذ
فضل الہی بنے برسر برو ہر جا کے خواہی. کیا ادب ایک تاج ہے اللہ کے فضل و کرم کا کہ اس کو سر پہ رکھ لے اور جہاں تیرا دل چاہے چلا جا. نعرہ لگاؤ ذرا ایک دم لگاؤ تو نعرہ کیسے لگاتے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، مصطفیٰ زندہ باد، اہل سنت زندہ باد. بہت اچھی بات. ہاں ایسے نعرہ ہوش کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو، لڑ جاؤ. جسم کو جب اللہ والے کہتے اللہ، جب اللہ کرتے ہیں ایک دفعہ ہر قوالی ہوئی دہلی میں حضرت رکن عالم موجود تھے تو آپ کو وجد طاری ہو گیا. کیوں کہ بادشاہ تغلق بادشاہ تھوڑا سا چاہتا تھا کہ بھئی غیاث الدین کہ یہ نہ ہو، قوالی نہیں گئی. آپ نے قوالی کرائی، آپ کو وجد طاری ہو، کھڑے ہو گئے. حضرت نظام الدین حال کی حالت میں کھڑے ہو گئے. حضرت رکن عالم صاحب نے آستین پکڑی بٹھا دیا، پھر ایک دم کھڑے ہو گئے، پھر آستین پکڑی، پھر بٹھایا. تیسری دفعہ جو اٹھے تو آپ نے نفل نیت لی. حضرت رکن عالم نے نفل نیت لیے. کہا حضور یہ کیا بات تھی؟ کہا 2 دفعہ جب میں نے پہلی دفعہ بٹھایا تو آپ بیٹھ گئے، دوسری دفعہ جب میں نے بٹھایا چاہا تو اس وقت آپ 7ویں آسمان پر آپ کا قدم جو تھا وہ رقص کر رہا تھا. 7ویں آسمان. کہاں بھولے پھر رہے ہو؟ ایسے ہی اولیاءوں کی شانیں ہم بیان کرتے، پنگل پوستیوں کی شانیں نہیں بیان کرتے. اللہ والوں کی شانیں بیان کرتے جن کو اللہ نے کہا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان کی شانیں فرمایا جب میں نے دوبارہ دیکھا 7ویں آسمان پر آپ کا قدم تھا اور جب تیسری دفعہ بٹھانا چاہا تو نظام الدین اولیاء کا پتہ ہی نہیں چلا، پھر میرے نظر سے غائب ہو گئے. اس لیے میں نے نفل نیت لیا کہ مجھے بھی تاکہ خیال ہی نہ رہے کہاں گئے کہاں نہیں گئے. ہاں ایسے بھولے پھر رہے ہو. تقریر سنیں نعرہ لگا جیسے مردے نعرہ لگاتے ہیں، ایسے نعرہ لگاتے ہو. پر مولویوں کا نام آتا ہے نا. سیدھے ہو جاؤ، علماء کی قدر کرو، بزرگوں کی قدر کرو. ہمارا مذہب یہی ہے، ہماری ملت یہی ہے. ایسے جڑتے پھرنا اور خوش رہو. اپنے لیے جڑو تو جو دوسروں کے لیے جڑتے پھر رہے ہو. کچھ عقل نہیں. وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی جنہیں حقیق سمجھ کر بجھا دیا تو نے. کہاں بھولے پھر رہے ہو؟ وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی جنہیں حقیق سمجھ کر بجھا دیا تو نے. دوسروں کے پیچھے چلتے پھر رہے. اپنی لوگ ہی کہتے ہیں لٹا جاؤ نا تو سب آل کر لی تم چور لاکی. گداروں سے بچو، چوروں سے بچو، غیبت خوروں سے بچو. مسجد میں جب آؤ اپنے گھر کو جاؤ تو دامن کو نیکیوں سے بھر کے لے جاؤ. صحیح ہے کہ نہیں؟ آنکھوں صحیح ہے اور صحیح ہے کہ نہیں؟ مطلب اتنے بول جاؤ. ہاں باہر کھڑے ہو گئے کہاں کہ جلدی دعا مفتی مانگے جلدی تاکہ ساتھی نہ نکل جائے باہر. جھوٹ، گداری، بکواس، غیبت کرنے والے نکل نہ جائیں کو جلدی یہیں قابو کریں. اللہ والے بن جاؤ. یہ تقریریں اس لیے ہیں، یہ جمعے اس لیے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ نیک ہو جاؤ، خدا رسیدہ ہو جاؤ، خدا کے ہو جاؤ، خدا کے محبوب کے ہو جاؤ. پھر گھر میں برکت ہوگی، اولاد میں برکت ہوگی، کھانے پینے میں برکت ہوگی، تمہارے چلنے اٹھنے بیٹھنے میں برکت ہوگی. یہ ہے مقام. اور نظر دیکھ لو. تم کیسے دیوار کے پیچھے نبی کو نظر نہیں آتا. آپ نے فرمایا 7ویں آسمان پر قدم اور پھر غائب ہو گئے نظر سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.